تمہارا کہنا مانا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ میرے بھائیو، ہم نے دین کا شرازہ بکھیرا، دین کا نقشہ بدلا، اللہ کے رسول کی بات کو پس پشت ڈالا، اللہ کے قرآن کو پیچھے پھینکا، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم نے اس پہ غور کیا ہوتا ہماری آنکھیں کھل جاتی، گریبان میں جھانکا ہوتا پتہ چل جاتا ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اس قرآن کو پیچھے چھوڑنے والے، اس کو پسے پشت ڈالنے والے، اس سے منہ موڑنے والے، اس سے اعراض کرنے والے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ یاد رکھنا، خام خیالی میں نہ رہنا، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ قرآن کو پیچھے چھوڑو گے تو پھر یاد رکھنا تمہاری معیشت تنگ، تمہارا جینا حرام، تمہارا جینا، تمہارا سکون، تمہاری راحت، اور یہ ساری چیزیں جو جتنے لوازمات تمہیں عطا کیے گئے تھے سکون و راحت کے لیے، سب چھین لوں گا، اور پھر اس کی اس سے بھی بڑی سزا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نحشرہ یوم القیامت اعمی۔ تو چھوڑ اللہ کے دین کو، تو چھوڑ اللہ کے قرآن کو، پھر دیکھنا سزائیں کیسی آتی ہیں۔ معیشت تنگ، جینا حرام، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر یہ زبان پہ جملہ ہوگا، اللہ سے کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میری بصارت ٹھیک تھی، میری بینائی ٹھیک تھی، مجھے نظر صحیح آتا تھا، اللہ وجہ کیا ہے؟ انہیں اندھا کیوں کر دیا؟ یہ بینائی کیوں چھین لی؟ ہماری آنکھوں کی روشنی کیوں سلب کر لی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتتک آیاتنا فنسیتها۔ یاد رکھ میرے نبی نے تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا تھا، میرے نبی نے دن رات محنت کی تھی، میرے نبی نے پتھر کھائے تھے، میرے نبی نے گالیاں کھائی تھی، میرے نبی نے اپنے اوپر گندی اوڑھنیاں پھینکوا کے، کبھی گلے میں بر ڈال کے، رسی ڈال کے، رومال ڈال کے کھینچا گیا تھا، طرح طرح کی گالیاں برداشت کر کے، اپنے جوتوں کو خون سے لہو لہان کر کے، اپنے جوتوں کو خون سے بھر کے تمہیں یہ دعوت دی تھی، تمہیں یہ قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ اتتک آیاتنا، تمہارے پاس میرا پیغام آیا تھا، میرا قرآن آیا تھا، میری آیات آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، فنسیتها، تم نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جاؤ آج تمہیں جہنم میں پھینک کے میں اللہ تمہیں بھلا دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں وہ سزائیں اس انسان کو دی جائیں گی جنہوں نے اس قرآن کو، دین کو، اسلام کو پسے پشت ڈالا ہے، اس سے منہ موڑا ہے، اس سے اعراض کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کی قسم ان نوجوانوں کو دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں اس کے قیام کے لیے۔ وہ نبی کا فرمان سامنے رکھ کے، میرے نبی کا وہ ارشاد اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے، بنی مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی تو سفارشی آگے تھے حضرت اسامہ بن زید، لیکن نبی کی زبان سے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو جملے میرے نبی کی زبان سے نکلے تھے، اگر وہ اس کو اپنی کسوٹی بنا لیا جائے، اس پہ ہی عمل کر لیا جائے، ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدها۔ اسامہ تو سفارش لے کے آ گیا، مجھے افسوس ہوا ہے تو نے سفارش کی ہے، بنی مخزوم عورت قبیلے کی عورت کی تو نے سفارش کی ہے، وہ اونچے خاندان کی ہے، اعلیٰ نسل کی ہے، اس نے چوری کر لی ہے، ناک کٹ جائے گی، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا بےزتی ہوگی، ذلیل و خوار کی جائے گی، بڑی بےزتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ ترمیم فرمائیے، لیکن زبان سے جملے کیا نکلے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے تو یہ بات کہہ دی ہے، والذی نفسی بیدہ، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میری سگی بیٹی بھی چوری کرتی لقطعت یدها، محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔